सानेहा पिम्स पर तहकीकाती रिपोर्ट आज वजीर आजम को पेश की जाएगी। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का कौमी असम्बली और सेनेट में कहना था, सानेहा पिम्स पर फैसला सबूतों की बुनियाद पर होगा। मुझ समय जो भी जिम्मेदार होगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा। बच्चों की शहादत की जिम्मेदारी लेता हूँ। जो इस्तीफा मांग रहे हैं, मैंने वो काम उनकी सोच से भी पहले कर दिया था। कौमी असम्बली ने सानेहा पिम्स से मुतालिक मुतफ़क़ा करारदाद मंजूर कर ली। बैरिस्टर दानियाल चौधरी की करारदाद में सानेह पर अफसोस का इजहार और जिम्मेदारों का तयन करके सख्त सजा देने का मुतालबा किया गया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, वजीर आजम ने पिम्स अस्पताल वाक़े के बाद 2 कमेटियां कायम की। उम्मीद है आज शाम तक तहकीकाती कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट आ जाएगी। मुफस्सिल रिपोर्ट 7 दिन में पेश कर दी जाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था, मुआवजा जानी नुकसान का मुतबादिल नहीं हो सकता। हादसात में मुलव्वस अफराद को कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए। पिम्स वाक़े की तहकीकात ओपन होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, वाक़े में जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बच्चों की अमवात झुलसने से नहीं, वार्ड में धुआं भरने के बायस हुई। मासूम बच्चों को कोई वापस नहीं ला सकता। दुख बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कौमी असम्बली ने सानेहा पिम्स पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के क़याम की मंजूरी दे दी। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, सानेहा पिम्स दिल खराश वाक़या है जिसकी वजह से हर दिल दुखी है। अस्पताल की नर्सरी में आग लगी, आज तीसरा दिन है, अभी तक आग लगने की वजह नहीं पता चली। पहले वजूहात की तहकीकात करें, उसके बाद जिम्मेदारों को सजा दें। शहरी रहमान ने कहा, अस्पताल का फायर सेफ्टी निजाम खराब था तो नोटिस क्यों नहीं लिया गया। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने नए कायदे अवान का इंतखाब कर लिया। मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी 30 वोटों के साथ वजीर आजम मुंतखब हो गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार मुख्तार अहमद को 14 वोट मिले। नून लीग आजाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर ने अपनी ही जमात के नामजद उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। ऐवान से गैर हाजिर रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की वजीर आजम आजाद कश्मीर मुंतखब होने पर इफ्तिखार गिलानी को मुबारकबाद। कहा, नवाज शरीफ की बसीरत से आजाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत कायम हुई। 9 माह चेकअप हुआ, डिलीवरी की तारीख दी, ऑपरेशन हुआ लेकिन बच्चा हवाले नहीं किया गया। कराची के इलाके नाजमाबाद के हमदर्द अस्पताल से नौमौलूद के मुबैना तौर पर लापता होने का अनोखा वाकया। बच्चे की पुरस्कार गुमशुदगी पर अहले खाना का एहतजाज। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से डराने धमकाने का इल्जाम। शहरी का कहना है, उसकी बीवी का ऑपरेशन हुआ लेकिन अमला नौमौलूद से मुताल्लिक कुछ नहीं बता रहा। बीवी का 9 माह से इसी अस्पताल में चेकअप हो रहा था। डिलीवरी के लिए 27 अगस्त की तारीख दी गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद बताया, बच्चे की पैदाइश नहीं हुई। हमारे पास अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट समेत तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। नौमौलूद के गायब होने की इत्तला पर नाजमाबाद पुलिस ने भी तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस का कहना है, अस्पताल इंतजामिया बच्चे की गुमशुदगी में मुलव्विस पाई गई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। कराची के मीर रजा कत्ल केस के लिए कायम जुडिशल कमीशन ने तहकीकात का आगाज कर दिया। मकतूल के वालिदैन और बहन कमीशन में पेश हुए। जस्टिस उमर सियाल का कहना था, कमीशन को रिवायती अंदाज में नहीं चलाएंगे। 10 साल से कत्ल के केसेस चला रहा हूँ। अहले खाना की तकलीफ का एहसास है। वादा है किसी से खौफजदा हुए बगैर काम करेंगे। कमीशन की मुद्दत के दौरान किसी से नहीं मिलूंगा। वजीर आला भी मिलने आए तो नहीं मिलूंगा। मीर रजा के वालिद ने कहा, आप पर एतमाद है, तहकीकात पर नहीं। कमीशन ने जावकुआ पर पहुंचने वाले 2 पुलिस अहलकारों, नर्सरी के 2 मुलाजिमीन को तलब कर लिया। एमएलओ डॉक्टर उसामा शेख को भी नोटिस जारी। समाअत 1 सितंबर तक मुलतवी। वकील जिब्रान नासिर कहते हैं, जुडिशल कमीशन ने कहा है, हमारा काम केस की तहकीकात करना नहीं, जेआईटी हमारी अव्वलीन मांग है। सिंध पुलिस केस की टाइमलाइन खराब करने की कोशिश कर रही है। प्रोसिक्यूशन पंजाब ने हिना जावेद कत्ल को हाई प्रोफाइल केस करार दे दिया। तफ्तीश की निगरानी और प्रोसिक्यूशन के लिए सीनियर प्रोसिक्यूटर्स पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने मुअस्सर पैरवी के लिए डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर रावलपिंडी को हिदायत दी। प्रोसिक्यूटर ने एसपी पोटोहार, डीएसपी और थाना सिविल लाइंस के एसएचओ के साथ मीटिंग की।
عدالتی فیصلہ معطل ہونے کے باوجود ڈاکٹرز کو بحال نہ کرنے پر توہین عدالت کا کیس، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز ڈاکٹر رانا عمران سکندر اور دیگر کے خلاف کیس سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس اعظم خان اور جسٹس محمد آصف پر مشتمل ڈویژن بینچ 2 ستمبر کو سماعت کرے گا۔ ARY نیوز کی خبر پر سندھ حکومت کا ایکشن، رضاکارانہ پروموشن نہ لینے سے متعلق حکم نامہ منسوخ، محکمہ ریونیو سندھ نے نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ ریونیو کے 63 سب رجسٹرار نے گریڈ 17 میں ترقی لینے سے انکار کیا تھا۔ سندھ حکومت نے سب رجسٹرارز کی رضاکارانہ ترقی نہ لینے کی درخواست منظور کی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے نوٹس پر ترقی نہ دینے کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا گیا۔ ایران نے امریکی پابندیوں کو معاشی دہشت گردی قرار دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے تمام ممالک امریکہ کی یک طرفہ پابندیوں کے نفاذ سے گریز کریں۔ امریکی اقدام ایران اور دنیا دونوں کے خلاف ریاستی دہشت گردی ہے۔ ڈالر کو بطور آلہ استعمال کرنا دیگر اقوام کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے آبنۂ ہرمز پر ملکیت کا دعویٰ کرنے والے صدر ٹرمپ کو نفسیاتی قرار دے دیا۔ کہا شیزوفرینیا ایک شدید نفسیاتی عارضہ ہے جس میں حقیقت کا ادراک مسخ ہو جاتا ہے۔ عارضے کی عام علامات میں وہم اور باطل خیالات شامل ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسحاق ڈار اور شہزادہ فیصل بن فرحان نے آئندہ R4 اجلاس سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ سے رابطہ۔ دفتر خارجہ کے مطابق وزرائے خارجہ نے R4 کے آئندہ اجلاس اور دیگر روابط پر تبادلہ خیال کیا۔ کراچی میں امریکی کونسل خانہ نے لنکن کارنر کراچی میں روڈ ٹو لبرٹی بانیان امریکہ میوزیم نمائش کا آغاز کر دیا۔ منصوبے کا مقصد امریکہ کے قیام اور اس کی آزادی کا 250 سالہ سفر کا جشن منانا ہے۔ تقریب سے خطاب میں امریکی کونسل جنرل چارلس گڈمن نے کہا امریکہ کی اساس کی داستان آزادی اور فطری حقوق کے محور کے گرد گھومتی ہے۔ موجودہ غیر یقینی اور تیزی سے بدلتی دنیا میں نوجوانوں کو حقائق پر مبنی سوچ اپنانے کی ضرورت ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ہارورڈ بزنس اسکول کے طلباء سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے خلاف نوجوانوں کا مثبت اور بامانی کردار ضروری ہے۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں پاکستان کی سیکیورٹی کی صورتحال، خطے اور دنیا بھر میں امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہارورڈ بزنس اسکول کے طلباء نے اپنے دورے کے دوران حاصل ہونے والے شاندار تجربات کا ذکر کیا۔ پاکستانی عوام کی کشادہ دلی اور گرم جوشی سمیت پاکستان میں موجود بے پناہ صلاحیتوں اور مواقع کو سراہا۔ وفاقی حکومت حیدرآباد سکھر موٹر وے کی واضح ٹائم لائن دے۔ ریلوے ٹریک کے ساتھ موٹر وے پر بھی عملی پیش رفت ضروری ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں حیدرآباد سکھر موٹر وے کاروباری سرگرمیوں کے لیے اہم ہے۔ موٹر وے سے سفری اور تجارتی رابطوں میں بہتری آئے گی۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت FBR اصلاحات پر جائزہ اجلاس۔ ٹیکس چوری، اسمگلنگ، غیر قانونی کاروبار کے خلاف کارروائی مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا مقررہ مدت میں ٹیکس نظام میں اصلاحاتی اقدامات کا نفاذ مکمل کیا جائے۔ اصلاحات کا تھرڈ پارٹی آڈٹ یقینی بنایا جائے۔ ملک کے امن و امان کو کسی صورت سبوتاژ نہیں کرنے دیں گے۔ احتجاج کی آڑ میں توڑ پھوڑ یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی 4 سدہ میں فیڈرل کانسٹیبلری ٹریننگ سینٹر شب قدر کے دورے پر گفتگو۔ کہا قانون ہاتھ میں لینے والے عناصر سے قانون کے مطابق سختی سے نمٹا جائے گا۔ اہلکار ہر قسم کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ محسن نقوی نے اہلکاروں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور جدید تربیت کو سراہا۔ بلوچستان میں امن و امان کا قیام حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بلوچستان پولیس کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس کا کردار انتہائی اہم ہے۔
قیام امن کے لیے پولیس قانون نافذ کرنے والے ادارے مل کر کام کر رہے ہیں. عوام کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے. ایران سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. امریکی صدر ٹرمپ نے ایران سے کسی قسم کے مذاکرات کی تردید کر دی. اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والے ممالک کے خلاف بھی کارروائی کر سکتے ہیں. ایران سے روابط پر چینی بینکوں پر پابندی عائد کرنے کا عندیہ بھی دیا. امریکی صدر نے کہا روس نے آبنا ہرمز کے معاملے میں کافی اچھا رویہ اختیار کیا ہے. ایران آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے شرائط کی ایک فہرست تیار کر رہا ہے جس میں خطے میں جاری جنگ کا خاتمہ بھی شامل ہے. ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی کا کہنا ہے اومان کے ساتھ آبنائے ہرمز کے ذریعے بحری جہازوں کے لیے ایک مخصوص شپنگ کوریڈور پر اتفاق کیا ہے. اگر امریکہ ایران کی شرائط پوری کرتا ہے تو بحری جہاز آبنائے ہرمز میں مقررہ مرکزی بحری راستہ استعمال کر سکیں گے. انہوں نے ترکی میں امریکی صدر کو قتل کرنے کے منصوبے کی تردید کرتے ہوئے دعویٰ کیا نیتن یاہو نے یہ جھوٹی افواہ ٹرمپ کو ڈرانے کے لیے پھیلائی. سندھ کے سب سے بڑے جناح اسپتال انتظامیہ کی مبینہ بے حسی. سجاول کا غریب کسان 4.5 ماہ تک چکر لگاتا رہا. بروقت آپریشن نہ ہونے کی وجہ سے معمولی زخم کینسر بن گیا. مریض اللہ دینو کا کہنا ہے ڈاکٹر تاریخ ہی دیتے رہے اور زخم کینسر بن گیا. ورثہ کا کہنا ہے زخم اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اب پاؤں کاٹنے کی نوبت آ گئی. پیٹرول فی لیٹر 50 پیسے سستا. نئی قیمت 342 روپے 60 پیسے ہو گئی. ڈیزل کی قیمت میں 19 پیسے کمی. 1 لیٹر 371 روپے 61 پیسے کا ہو گیا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت سمجھ لے ہماری تحریک رکنے والی نہیں. پیٹرولیم لیوی ختم کر کے عوام کو ریلیف دینا پڑے گا. 31 اگست کو کراچی پشاور میں جاری دھرنے جلسہ عام میں تبدیل ہو جائیں گے. پیپلز پارٹی نون لیگ اور ایم کیو ایم نے نظام درہم برہم کر دیا. 3 ستمبر کو ملک گیر تاریخی ہڑتال ہوگی. وزیر اعلیٰ سندھ سے وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی ملاقات. سندھ میں گیس اور توانائی سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال. مراد علی شاہ نے کہا حیدان بلاک کے الاٹمنٹ کے لیے متعدد خطوط لکھ چکے. وفاقی فیصلہ تاحال زیر التوا ہے. سندھ ملک کی سب سے زیادہ گیس پیدا کرنے والی اکائی ہے. آئینی حقوق کا احترام کیا جائے. وزیر پیٹرولیم نے کہا سندھ کے گیس وسائل سے متعلق صوبائی حکومت کے موقف اور تجاویز کو اہمیت دیتے ہیں. حیدان بلاک گیس الاٹمنٹ اور دیگر زیر التوا معاملات کا ترجیحی بنیادوں پر جائزہ لیا جائے گا. آر ایس ایس سربراہ کی آمد پر سکھ فار جسٹس کا نیو یارک میں مظاہرے کا اعلان. گرپت پنت پنو کہتے ہیں آر ایس ایس ہندو قوم پرستی کے نظریے کو فروغ دے رہی ہے. یہ نظریہ سکھوں مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے سنگین خطرہ ہے. خالستان کے حامی 29 اگست کو موہن بھگوت کے خلاف احتجاج اور مظاہرے کریں گے. نیپال اور تبت میں سیلاب لینڈ سلائیڈنگ سے تباہی. ہلاک افراد کی تعداد 489 ہو گئی. 2381 افراد لاپتہ. 90 امریکیوں سمیت 644 سیاح بھی لاپتہ افراد میں شامل. سیلاب کے 24 گھنٹے بعد جڑواں بچوں سمیت 2 سال کے بچے کو ریسکیو کر لیا گیا. نیپالی حکام کے مطابق دشوار پہاڑی علاقوں اور خراب موسم کے باعث امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا ہے. ریسکیو آپریشن میں 3000 سے زائد اہلکار حصہ لے رہے ہیں.